علیکم میرے ہم پیشہ اساتذہ گرام اور میرے پیارے بچوں. میرا آج کا موضوع ہے وقت کی پابندی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں کئی چیزیں بنائیں, کئی مخلوقات بنائیں, کئی چیزیں ایسی بنائیں جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قدرت کا قانون ہے. جیسے کہ صبح ہونا, رات ہونا, اور دن نکلتا ہے تو سورج کا نکلنا, رات ہوتی ہے تو چاند تاروں کا نظر آنا, یہ سب قدرت کے قانون ہیں. تو اللہ نے ہر چیز جو بنائی, اللہ نے ہر چیز کو ایک مقررہ وقت کا, جسے کہتے ہیں نا, قید کر دیا مقررہ وقت میں کہ تم اس وقت نکلو گے, اس وقت تم غروب ہو جاؤ گے, چاند اس وقت نظر آیا کرے گا آپ کو, تارے اس وقت نظر آیا کریں گے آپ کو. اور پھر اس وقت کے مطابق پھر اللہ نے چونکہ انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا, تو پھر آپ وہ جب انہوں نے ایسے چاند اور سورج بنا دیے, پھر آپ کو اپنی عبادت کا طریقہ بھی بتایا کہ جب سورج نکلنے والا ہو, اس کا جو پہلے کا وقت ہے اس میں آپ نے اپنی فجر کا ادا کرنی ہے, اپنے فجر ادا کرنی ہے. جب سورج نکل جائے گا تو اس کا وقت ختم. پھر جب سورج اپنے پورے آب و تاب پر ہوگا, اس کے جو بعد کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنی ظہر ادا کرنی. جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا جو اسے کہتے ہیں سورج اپنا جو ہے نا تھوڑی سی جو تپش کم کرتا ہے, اس وقت میں آپ نے عصر ادا کرنی ہوتی ہے. اور پھر جب وہ سورج بالکل ختم ہونے والا ہوتا ہے, جہاں پہ غروب ہونے والا ہوتا ہے, اس وقت میں آپ نے اپنی مغرب ادا کرنی ہے. اور جب سورج کا نام و نشان نہیں ہوتا, چاند بھی اپنی آب و تاب پہ ہوتا ہے, ستارے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ نے عشاء ادا کرنی ہوتی ہے. اس طرح اللہ نے بہت سی چیزیں بنائی. اور قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے کہ میں نے ہمارے لیے چاند اور سورج بنائے, اور جو اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے ہیں. اور دن کا رات میں بدلنا, یہ چیز بھی اللہ نے اس میں آیت میں مکمل طریقے سے جسے کہتے ہیں نا بیان کیا ہے کہ دن کا رات میں بدلنا یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دن کا رات میں بدلنا. نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے. یہ کام صرف اللہ کی قدرت کا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ یہ اللہ یہ سب کچھ بے شک اللہ ہی اس پہ سب پر قادر ہے, ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے. تو اسی طرح اب آپ کے بھی زندگی میں بہت سے کام ہیں, جس طرح کہ اب اسلام بھی آپ کو بہت سی جگہ پر وقت کی پابندی سکھاتا ہے. آپ کے گھر کے کام ہوں گے تو آپ کو اس کو اپنی عبادات کو بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے, اس کے گھر کے کاموں کو بھی کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کا اس طرح جب آپ یہ نمازوں اور روزہ وغیرہ کے مقررہ وقت سے آپ کو عادت پڑ جاتی ہے ان چیزوں کی, اس لیے روزے آپ کے پاس پورے مہینے آتے ہیں. آپ کو پورے مہینے میں ایک عادت ڈالتے ہیں کہ آپ جلدی اٹھا کریں, آپ جلدی جو ہے اپنے کام نپٹائیں اور اپنی سحری کو کریں. اور پھر اس کے بعد اپنے سحری کے بعد پھر آپ اپنے کاموں کی طرف جائیں. پھر آپ ان کو مکمل کر کے اپنے وقت سے پہلے, افطار کے وقت سے پہلے گھر واپس پہنچیں, اپنے کام نپٹا کے, اور پھر آپ افطار کریں. اور پھر آپ وہ بقایا نمازیں جو رہ گئی ہیں, جو آپ کے دن میں کسی وجہ سے رہ گئی ہیں, وہ بھی ادا کرنی ہوتی ہیں آپ نے ساتھ ساتھ. اور آپ نے جو چیزیں آپ کا مطلب کوئی کام وغیرہ رہ گیا وہ آپ نے اگلے دن پہ کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ وہ کام اپنے مقررہ وقت پر ادا کر لیں. لیکن اس کے اگر کوئی مجبوری ہو جاتی ہے تو آپ نیکسٹ ڈے پہ کرنا پڑتا ہے. اس طرح نماز میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو اگلی کے ساتھ اس کو قضا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اب آپ کے دن کے بھی کام ہوتے ہیں, وہ آپ کے ایک رہ جاتا ہے تو آپ کو نیکسٹ ڈے پہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح اسلام میں بہت سی جگہ پر وہ آپ کو وقت کی پابندی سکھاتے ہیں. تو آپ کو وقت کا پابند, اور ایک وقت کا پابند آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ صحت کا بہت اچھا ہوتا ہے آدمی. کیونکہ آپ انگلش میں اکثر پڑھتے ہوں گے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز, کہ جو وقت سے پہلے مطلب اپنی جلدی سے بیڈ پہ سوتا ہے, مطلب وقت کے مطابق جلدی بیڈ پہ, جو جتنا جلدی بیڈ پہ جاتا ہے, جلدی صبح جلدی اٹھتا ہے, وہ اتنا ہی بہتر ہوتا ہے, ہیلدی ہوتا ہے. اور اس کے پاس دولت بھی, صحت کی دولت ہوگی یا آپ اس طرح کی دولت بھی وہ حاصل کر لیتا ہے. اب اللہ نے بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے لیے بنائیں. اب آپ نے ان سب کو فالو کرنا ہے, اور ان سب کی جو ہے وقت کی پابندی بھی رکھنی ہے. نماز کی وقت کی پابندی رکھنی ہے, روزے کی وقت کی پابندی رکھنی ہے, اور جو عبادات اللہ نے اپنے مقررہ وقت پر, یا جو چیزیں اللہ نے مقررہ وقت پر, وہ آپ کو بار بار یاد دلاتی ہیں کہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی. ٹھیک, شکریہ. میرا آج کا موضوع یہیں اختتام.